جن میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی گردنوں پر قدم ہونا یہ بہت بڑی مرتبے اور مقام کی بات ہے۔ کہ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے اور آپ کی مجلس میں، اور یہ سنیں آپ کی مجلس کیسی ہوتی ہے، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں سید الانبیاء، امام الانبیاء اور جملہ انبیاء جو ہے حضور شہنشاہ بغداد کی تربیت اور آپ کی بیان کی تائید کے لیے جو ہے وہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کا یہ عالم ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اولیاء عظام، ملائکہ اور جنات بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ تو اکثر حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں تشریف فرما جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ منبر اقدس پر جلوہ فرمائے، سامنے اولیاء کا ہجوم ہے، حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مراقبہ فرمایا اور جب مراقبے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ سب اولیاء نے جو ہے اپنے سروں کو شہنشاہ بغداد کے سامنے جھکا دیا اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دور مقامات کے اوپر جو ہے وہ محو عبادت ہے۔ جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام سنا تو آپ نے وہاں خراسان کی وادیوں میں اپنے سر کو جھکا دیا اور عرض کیا اے شہنشاہ بغداد آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر بلکہ آپ کا قدم میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد جو ہے وہ جامع مسجد بغداد کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور وہاں سے یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں اور سینکڑوں میل دور یہ پیغام جو ہے وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ رہا ہے۔ کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ ایسے ہی پہنچ رہا ہے کہ رب فرماتا ہے جب میں بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور یہ میسج اور یہ پیغام ان خراسان کی وادیوں میں بیٹھ کر خواجہ خواجگان سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کیسے سماعت ہو گیا ہے؟ یہ ایسے ہی سماعت ہو گیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ و جل والا نے اولیاء کے اندر وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء میں عطا فرمایا. تو حضور شان سے بغداد، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وجود مسعود سے اس قدر کرامتوں کا ظہور ہوتا کہ جیسے اگر کوئی تصویر ٹوٹ جائے تو دانے بکھرتے ہیں پے در پہ، اسی طرح شان شاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے کرامتوں کا پے در پہ جو ہے وہ ظہور ہوا کرتا. اور جو کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو معجزات میں عطا فرمائے، اور وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے شان شاہ بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کرامات میں عطا فرمائے. ہو سکتا ہے سمجھ آ گئی ہو کہ وہ کمالات جو اللہ نے نبیوں کو معجزات میں عطا فرمائے، وہ کمالات اللہ نے شان شاہ بغداد کو کرامات میں عطا فرمائے. عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے شان شاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی کا فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے اولیاء جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کہ آپ کے اندر بھی یہ پاور ہے؟ حضور شان سے بغداد مسکرائے، فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ کہا جی چلیے ہمارے ساتھ. اپنے کسی پرانے قبرستان میں جا کر لے گئے اور کسی پرانی قبر کے اوپر کہا کہ یہ جو ہے یہ ہزاروں سال پرانی قبر ہے اور یہ ہزاروں سال پرانا مردہ ہے، اسے زندہ کیجیے. حضور شان سے بغداد ان کی اس بات پر مسکرائے، فرمایا مردہ تو مردہ ہی ہوتا ہے، 2000 سال پرانا بھی مردہ ہوتا ہے، 1 دن پہلا بھی مردہ ہی ہوتا ہے. حضور شان سے بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مراقبہ فرمایا، اور جب مراقبے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا قبر والے سے قم باذن اللہ. اور بعض کتابوں میں آتا ہے حضور شان سے بغداد نے فرمایا قم باذنی، آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس قبر سے مردہ جو ہے وہ ڈفلی بجاتا ہوا جو ہے وہ کھڑا ہو. اور کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کی شان دکھا دی. یہ سبحان اللہ. حضور شان شاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مردے سے پوچھا کہ بتاؤ کب سے اس قبر کے اندر ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس قبر کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 7000 نبی بھیجے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. اور اس کے بعد یہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، اور حضور شان شاہ بغداد جو آج سے تقریباً 600 سال پرانے جو ہے وہ بزرگ ہیں، آپ کے دور کے اندر جو ہے آپ نے اس مردے کو زندہ فرما دیا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا. اس پر میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ کمالات جو اللہ نے انبیاء میں بطور معجزات عطا فرمائے، وہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور شان سے بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کرامات میں عطا فرمایا. آپ کے پاس حضرت ابو الحسن قرشی اور آپ کے مرید خاص حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس بغداد کا بہت بڑا تاجر ابو غالب جو ہے وہ آپ کے پاس آیا
اور حضور شہنشاہ بغداد کیونکہ عمراء کی دعوتوں کو جلدی ایکسیپٹ نہیں فرمایا کرتے تھے، وہ آ کر اس نے آتی حدیث سنائی کہ حضور میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہیں اگر کوئی دعوت دے مسلمان بھائی تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ حدیث پاک سنی آپ نے اس کی دعوت قبول فرمایا۔ مقررہ وقت کے اوپر آپ اس کے گھر پر تشریف لے گئے، آگے اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ بغداد کے مشائخ اور علماء کا ہجوم تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کے اندر اس شان میں جا کے بیٹھ گئے جس شان میں آسمان کے اندر چاند ستاروں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر تشریف فرماؤ گے، دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے، وہ تاجر ابو غالب جو ہے وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور کی اجازت ہے کھانا شروع کر دیا جائے۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت نہ عطا فرمائی۔ اس تاجر کے ملازمین جو تھے، اس کے خادمین جو تھے، ایک صندوق اٹھا کے لائے کہ جو بڑا وزنی تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت علی بن حیدی اور حضرت ابو الحسن کشی سے فرمایا کہ جاؤ وہ صندوق لے لو۔ وہ صندوق جو ہے وہ لایا گیا، صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی لاغر، کمزور، آنکھوں سے اندھا، ہاتھ پاؤں سے باہر۔ آپ نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ تاجر سوداگر ابو غالب کا بیٹا ہے جو بچپن سے اندھا ہے، نہ کچھ کھاتا پیتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے وہاں پر مراقبہ فرمایا، اور جب آپ مراقبے سے باہر تشریف لائے تو اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان قم بإذنی، آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس نوجوان کی آنکھیں بھی آ گئیں، صحت یاب بھی ہو گیا اور اس صندوق سے نکل کر بھاگتا پھرتا رہا۔ مجلس میں شور برپا ہو گیا، کیا شہنشاہ عبد القادر جیلانی نے سوداگر ابو غالب کے اوپر جو ہے وہ کرم فرما دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور واپس اپنے مدرسے میں آ گئے۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہی عرض کر رہا تھا، وہ کمالات جو اللہ نے انبیاء میں بطور معجزات عطا فرمائے، وہ کمالات اللہ نے شہنشاہ بغداد کے وجود مسعود کے اندر بطور کرامت عطا فرما دیے، اور فرمایا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وجود مسعود سے کرامتوں کا اس قدر ظہور ہوتا جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی و جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور شہنشاہ بغداد کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہم پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے میں اللہ کریم والا مان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔